बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, जैसा कि आपको मालूम है कि आज फिर हम चाइना में पढ़ने वाले हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं उनके जो मसाइल हैं उस पर हम बात करेंगे। आप मेरे साथ रहेंगे। और जनाब ऐसे है कि मेरा मोबाइल नंबर है 0333333199। एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ, 0333333199। और इस पे मुझे व्हाट्सएप नहीं करना। अगर कोई बंदा व्हाट्सएप करेगा तो फिर मेरी लाइव जो वीडियो सेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो काइंडली आप यहाँ ही मेरे पास लाइव आएँ। और अगर आप कोई बंदा फ़ोन करना चाहता है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, 07 दफ़ा 3 और फिर 199 यानी 199। अच्छा, बिस्मिल्लाह। मैं ऐसे इससे करूँगा कि जनाब हमारे चाइना में पढ़ने वाले 7000 तलबा जो हैं उनके मसाइल जो हैं वो 18 महीने से जूं के तू हैं। और काफ़ी स्ट्रगल्स के बावजूद हमारे मसाइल जो हैं वो उसमें कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हो सकी। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ का मैं कहूँगा कि हमारे MPA अटक के MPA सैयद यावर बुखारी साहब जो हैं उन्होंने काफ़ी पेशरफ्त की है। उन्होंने काफ़ी हमारे साथ इसमें कोऑपरेशन की है। उन्होंने हमारे साथ काफ़ी इस पे स्ट्रगल की है और उन्होंने वादा किया है कि इंशाल्लाह आपकी आवाज़ में आगे तक पहुंचाऊंगा। ये एक इसमें पेशरफ्त हुई है। पिछले एक हफ़्ते से चूँकि हम सारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं, मेरे जितने बच्चे हैं स्टूडेंट्स, वो सारे हम एक पेज पे नहीं हैं। और मेरी कोशिश ये है कि आप 7 के 7000 आप एक पेज पे हो जाएं। और एक चीज़ याद रखें कि मैं अकेला एक हूँ। जैसे ये एक उंगली मैंने खड़ी की है तो ये एक है। अगर इसके साथ दूसरा हो जाए तो ये 2 नहीं है बल्कि 11 है। 1 और 1 11 होते हैं। और एक के साथ अगर एक और एक खड़ा कर दिया जाए 11 के साथ तो ये 111 हैं। लिहाजा आप अगर एक होंगे, आप 7 के 7000 इकट्ठे हो जाएंगे, एक पेज पे हो जाएंगे तो आपकी ताकत जो है ये बढ़ जाएगी। लिहाजा आपको ताकत बढ़ाने की ज़रूरत है। और हौसला क्या उसे कहते हैं, हौसला अपना ख़राब नहीं करना। और अल्लाह की तौहीद और अल्लाह की वहदानियत से आप लोगों ने हटना नहीं है। जब आप अल्लाह की तौहीद पे यकीन रखेंगे तो इंशाल्लाह मसाइल ख़ुद हल होंगे। जो बंदा मेरे पास लाइव आना चाहता है तो आप मुझे अपने रिक्वेस्ट भेजें, मैं आपको लाइव लूँगा। अच्छा जी, जनाब एक चीज़ जहन में रखें, जैसे कि मैं आम तौर पे कहा करता हूँ कि मैं रूहानियत का एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जब भी आप किसी मसले में फंसें, किसी किस्म के भी मसले में आप फंसें, तो आप रब अन्नी मगलूबुन फंतसिर, मैंने अपनी ट्विटर के प्रोफाइल के टॉप पे ये लिखा हुआ है, वहाँ से लिख लें और इसका विर्द करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए वसीले खोल देगा। ये तो बड़ा छोटा सा मसला है, ये कितना कोई ख़ास मसला नहीं है। ये बड़ा मामूली सा मसला है। जब ज़िंदगी और मौत का भी सवाल हो तो अल्लाह ताला आपके लिए मुख्तलिफ़ रास्ते खोल देता है। मौत का एक वक्त मुअय्यन है, लेकिन बाकी जितने भी मसाइल हैं उसके अल्लाह ताला आपके रास्ते खोल देता है और आपके मसाइल हल कर देता है। कुछ चीज़ें जो वक्तन फ़वक्तन मुझे याद आएंगी मैं डिस्कस करता रहूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो बंदे मेरे साथ लाइव आना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि आप मुझे लाइव रिक्वेस्ट भेज दें, तो इंशाल्लाह मैं आपको लाइव लूँगा। क्योंकि मेरी बात करना जो है वो ज़रूरी नहीं है। इससे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे बच्चों से मैं सीखूँगा। सीखने सिखलाने का जो ये अमल है ये जारी रहता है, तो वो मैं आपसे सीखूँगा। आप मेरे पास आएँ और आप बात करें। और बेशक अगर कोई बंदा अपना चेहरा छुपाना चाहता है और वो चाहते हैं कि मेरी आईडी छुपी रहे, तो आप किसी और की आईडी से आएँ। अपना चेहरा बेशक आप कैमरे पे आप टेप लगाएं कि आपका चेहरा ना आए, लेकिन आपकी आवाज़ आनी चाहिए ताकि हमारी आवाज़ एक हो। जब तक हमारी आवाज़ एक नहीं होगी, हम एक नहीं होंगे, तो उस वक़्त तक हमारे मसाइल जो हैं वो हल नहीं होंगे। साथ साथ जो चीज़ें मेरे जहन में आ रही है वो ये है कि मैं जनाब हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब और हमारे ओवरसीज़ मिनिस्टर्स जो हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो मिनिस्टर हैं, सैयद जुल्फ़ी बुखारी साहब और हमारे DGISPR चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा जो हैं, उनको जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को मैंने तमाम को बार बार ट्वीट्स किए हैं। लेकिन उनके ट्वीट्स के जवाब का ना आने का मकसद ये है
کہ شاید وہ سارے لوگ فوت ہو گئے ہیں. اگر آپ لوگ فوت ہو گئے ہیں کہ آپ ہمارے بچوں کی آواز نہیں سن رہے تو کیوں نہ ہم آپ کا نماز جنازہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھا دیں. ہمیں اس نوبت پہ آپ کیوں پہنچاتے ہیں کہ ہم مجبور ہوں اور آپ کا نماز جنازہ پڑھانا شروع کر دیں. آپ جاگیں. اور عمران خان صاحب خاص کر آپ سے اور آپ کی پارٹی سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا، وہ نعرہ جو ہے وہ آپ ثابت کریں کہ آپ نے تبدیلی کا جو نعرہ لگایا تھا وہ آپ نے صحیح لگایا تھا. ورنہ پھر میں اپنی اسی بات پہ کھڑا رہوں گا اور جم کے کھڑا رہوں گا کہ چہرے بدلتے ہیں، جھنڈے بدلتے ہیں، نعرے بدلتے ہیں، لیکن باقی سارا سسٹم، سارے کا سارا سسٹم وہی ہے جو آپ لوگوں کا ہے. لہٰذا ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ سے اتنی بڑی، آپ کو ووٹ دے کر ہم نے اتنی بڑی سیٹ دی ہوئی ہے آپ ساروں کو، اور آپ صرف اور صرف 7,000 بچوں کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے تو ریزائن کیوں نہیں کر دیتے؟ ریزائن کر دیں. پھر آپ لوگ جب آپ لوگوں سے صرف 7,000 بچوں کا مسئلہ نہیں سنبھالا گیا تو آپ پورے پاکستان کو کیسے سنبھالیں گے؟ میں اپوزیشن کی جتنی بھی جماعتیں ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے 30 سال، 40 سال، 50 سال اس پاکستان کو چلانے کی کوشش کی ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو آگے سے آگے بڑھایا ہے. تو مجھے پاکستان کے آگے بڑھانے نہیں، اس وقت مجھے ان پاکستانی صرف 7,000 بچوں کی مستقبل کا سوال ہے. میں صرف اور صرف میرا سوال جو ہے، میرا بہت چھوٹا سا سوال ہے، اتنا سا سوال ہے، اور وہ صرف 7,000 بچوں کا سوال ہے کہ ان کے مستقبل کو تباہ ہونے سے بچائیں. اور اس میں وہ بچے جن کے 6 سال، 7 سال گزرے ہیں وہ بھی، اور وہ بچے جنہوں نے سٹارٹ کیا ہے اور وہ مطلب پہلے سال میں ہے، دوسرے سال میں تھی، سب کی میں بات کر رہا ہوں. میں صرف فائنل ایئر کی بات نہیں کر رہا، میں سب کی بات کر رہا ہوں. آپ سب کا مسئلہ حل کریں تاکہ سب چائنا جائیں، اپنے کوالیفیکیشن جو ہے ان کو امپروو کریں اور واپس آئیں، اور اس پاکستان کے لیے، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ چائنا کے لیے، اور نہ صرف چائنا کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے وہ کام کریں جو ایک بہترین قسم کا انسان کر سکتا ہے. ادروائز آپ کو یہ 7,000 بچے جو ہیں، اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ آپ کو ڈاکٹرز اور انجینئرز اور پی ایچ ڈی ڈاکٹرز کے بجائے آپ کو افیونی، چرسی اور آپ کو ڈرگز والے اور آپ کو ایسی، یا اللہ نہ کرے آپ یہ کوئی خودکشی کر لیں، ایسی پوزیشن میں آپ کو ملیں. تو اس سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ان کے مسائل حل کریں اور ان کو اپنی جگہ، اپنے پوسٹوں پہ واپس پہنچائیں. ایک اور چیز جو میرے ذہن میں ہے، میں کمنٹس کی طرف بعد میں آؤں گا. جو چیز میرے ذہن میں وہ یہ ہے کہ ہمیں چائنا نے ہی ٹیکہ لگایا ہے، یعنی ہم نے جو ویکسین لگایا ہے وہ چائنا ہی کا ویکسین ہے جو ہم نے لگایا ہے. تو اب چائنا جب ایک ٹیکہ ہمیں لگا دیا ہے تو میں چائنا سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمیں اب دوبارہ دوسرا ٹیکہ نہ لگائیں. آپ ہمارے یہ مسئلہ حل کریں. یہ بچے ہمارے نہیں، یہ آپ کا ہیں، آپ کے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں، ہمارے یہ بچے کہتے ہیں کہ ہمارا دوسرا گھر جو ہے وہ چائنا ہے. تو چونکہ ابھی سی پیک کا جو سلسلہ ہے وہ بھی ابھی تقریباً سمجھیں کہ اب سٹارٹ ہونے لگا ہے، تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے یہ بچے جو ہیں آپ ان کو کامیاب کر کے، اور یہ سی پیک کا یہ جو نعرہ ہے اور یہ جو دوستی کا نعرہ ہے، اور جو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پہاڑوں سے اونچے اور سمندروں کی تہ سے گہرے ہمارے تعلقات ہیں، ہماری دوستی ہے، ہماری بھائی بندی ہے، اس کو آپ سچ کر کے دکھائیں. اگر آپ نے یہ صرف 7,000 بچوں کا مسئلہ حل نہیں کیا تو پھر میں یہ سمجھو کہ یہ سی پیک کا جو آپ سلسلہ کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے میرے ذہن میں کہیں یہ نہ آ جائے، کیونکہ میں بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہوں، میرے ذہن میں کہیں یہ نہ آ جائے کہ یہ آپ صرف اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. کیونکہ میرا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ میرے بچے جو ہیں یہ کامیاب ہو جائیں. اگر کوئی بچہ میرے ساتھ آنا چاہتے تو ریکویسٹ بھیجیں تاکہ میں آپ کو اپنے ساتھ لائیو لوں. اور اگر کوئی بندہ میرے ساتھ فون پہ کنیکٹ ہونا چاہتا ہے تو میرا نمبر ہے 0333 3333 199 0333 3333 199 7 دفعہ 3 اور پھر 199. یہ میرا فون نمبر ہے. نمبر بائی نمبر آپ آئیں اور اپنی آواز بلند کریں، ہماری آواز میں آواز ملا کے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے، اور یہ آپ کیا اسے کہتے ہیں، دنیا کو بتائیں کہ آپ ڈاکٹرز ہیں، آپ انجینئرز ہیں، آپ کو وہ سپیریئر لوگ ہیں جو ہمارے وہ کیا اسے کہتے ہیں، جو چیدہ لوگ ہیں. جب آپ نہیں بولیں گے، آپ پیچھے ہٹیں گے، آپ ڈریں گے، آپ دھمکیں گے، تو پھر آگے کون آئے گا؟ میرے جیسے لوگ تو نہیں آ سکتے. میرے ساتھ جناب اس وقت آدم علی میرے ساتھ ہیں، جو کہ ہمارے یہ جو سلسلہ ہے اس کو چلانے میں پیش ہیں. تو میں ان کو سلام بھی کروں گا. السلام علیکم. اور وعلیکم پوچھتے ہیں کہ وہ السلام. کیا کرتے ہیں.
میاں صاحب جی آپ کو آواز آ رہی ہے میری کلیئر؟ جی جی بالکل آ رہی. میاں صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمد للہ. میاں صاحب آپ تو بات کر رہے تھے یہ ہمارے فون ایک میں ایک فون لیتا ہوں، میں ایک فون کال لیتا ہوں. السلام علیکم جی. السلام علیکم میاں سر. جناب وعلیکم السلام. وقار بول رہا سر، کیسے ہیں آپ؟ فرسٹ کلاس الحمد للہ. آپ کی آواز سلو ہے. کلیئر ہے؟ آپ کی آواز سلو ہے جی. جی ہلو. ہلو، جی جی کلیئر ہے؟ جی جی بولیں. اور اسٹوڈنٹس کا جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس کیمپین میں، اور سب کو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. جی سب اپنی طرف سے کافی پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں ہیں. تو شارٹ یہ کہ جیسے آپ نے بتایا کہ ہم سارے اسٹوڈنٹ ہیں چائنا. آپ ایک سیکنڈ صبر، ایک منٹ ہولڈ کریں. آپ ایک منٹ ہولڈ کریں، ایک منٹ ہولڈ کریں. جی جی بات کریں. اچھا جی، جیسے سر آپ نے بھی بتایا کہ سارے اسٹوڈنٹس چائنا کو اپنا سیکنڈ گھر سمجھ، اور ہماری اور چائنا کی جو فرینڈ شپ ہے اس کی مثالیں دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، جی جی تو یہ بھی آپ نے بتا دیا کہ آلریڈی ہم سارے اسٹوڈنٹس ویکسینیٹڈ ہیں، اور ابھی اس فرینڈ شپ کو پروو کرنے کا ٹائم آ گیا، کیونکہ ہم نے ان پہ بلائنڈ ٹرسٹ کیے چائنا پہ. سارے کنٹریز میں اس پہ ایجنسی بھی لگانے کے لیے، لیکن ہم نے ان پہ بلائنڈ ٹرسٹ کیا. جیسے یہ ویکسین اویلیبل ہوئی ہے ہم سب پہ لگا دی. جی ٹھیک ہے، ود ہوپ یہ اس سے ہمیں انٹری مل چاہیے، جی لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہ ہو سکا. اور میرا صاحب دوسری بات یہ کہ یہ ایک وائرس ہے، اور وائرس ٹائم ٹو ٹائم اپنا جو اس کی شیپ وہ میوٹیٹ کرتی ہے. جی تو ہماری یہی ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ وداؤٹ ویسٹنگ اینی اندر ڈے اور منٹ ہمارے لیے کوارنٹین کا بندوبست کیا جائے، ہمارے لیے چارٹر فلائٹ ارینج کی جائے، کیونکہ یہ 7,000 اسٹوڈنٹس کا نہیں بلکہ ان کے ساتھ ان کے پیرنٹس اور جتنی ان کی ایکسٹینڈیڈ فیملی ہے پاکستان میں، تو یہ تقریباً آپ 30-40 ہزار لوگوں کو آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں. یہ 7,000 لوگ نہیں، یہ 40-50 ہزار لوگ آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر، بہت اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہوں نے آلریڈی وہاں پہ 2-3 سال اپنے انویسٹ کیے ہیں. جی 3 سال وہ ہو گئے، 2 سال انہوں نے پاکستان میں انویسٹ کر کے 5 سال ہو گئے سر. اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ سے 5 سال لے رہے ہیں، یہ اس کی جوانی کا پیک ٹائم ہوتا ہے. یہ جو ہم نے وہاں پہ اسٹرگل کیے ہیں، ہارڈ شپس برداشت کیے ہیں، فیملیز کے بغیر ہم وہاں پہ رہے، ہماری فیملیز یہاں پہ ہارڈ شپس برداشت کیے ہیں، جی یہ ساری کی ساری سر ضائع ہو جائیں گی. جی جی تو ہماری تو وہی ریکویسٹ ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، جتنا نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا. برائے مہربانی اور نقصان نہ کرے، پاکستان کو نقصان نہ کرے، پاکستان کے فیوچر کو نقصان نہ کرے، ہمارا نقصان نہ کرے. اور جو پاکستان اور چائنا کی فرینڈ شپ ہے، اس کو آپ نیکسٹ جنریشن تک پہنچائے. صحیح یہ نہیں ہے کہ یہ ایک جنریشن 70 ایئرس کی ریلیشن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ خراب ہو جائے. کیونکہ اگر 40-50 ہزار لوگ ڈسٹرب ہوں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ان کے دل میں ایک قلعہ آئے گا، شکوہ آئے گا، اور وہ شکوہ کریں گے بھی کیونکہ ان کا شکوہ جائز بھی ہے. جی تو میری یہی ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ آپ پلیز اس کو ود ان اس کو سالو کریں، اور بھی نہیں آپ کے پاس، اور آپ اس کو سالو کریں اور پاکستان کی فیوچر قائم کریں. اور جی جی میں صاحب تھینک یو جی، جزاک اللہ جی. آپ کی آواز ہمارے پاس پہنچ گئی، زبردست ہو گیا. جناب وعلیکم السلام. جی جی آدم، جی میاں جی صاحب. آدم جی آپ نے بات سنی وکاس کی؟ جی وکاس بھائی کی میں نے بات سنی، میں بالکل ان سے ایگری کرتا ہوں کہ جہاں آپ 2 یا 3 سال جی جس نے لگا،
اب وہ बेचारा वो कहाँ जाए. मैं तो बैचलर से शुरुआत करता हूँ कि जो बैचलर का स्टूडेंट है उसको बैचलर के लिए अप्लाई करने के लिए अंडर 25 होना चाहिए. जी. तो अब अगर बैचलर जो नहीं कर पा रहा तो वो मास्टर पीएचडी क्या करेगा. सोचने की बात है. आप एक लड़के को बैचलर ही नहीं कर दे रहे, वो मास्टर और पीएचडी तक कहाँ पहुंचेगा. क्या हमने कोई इजाफी चीज मांगी उनसे? नहीं. अब मसला ये था कि हमारी गवर्नमेंट ने सुनी ही नहीं. अगर सुनते तो बात बनती. साल डेढ़ पॉइंट्स और बयान नहीं कर सके. और ना टेक्निकल पॉइंट्स उस टाइम बनते थे. वो कोविड थी जुल्फी का ने. मैं आपको फिर कहूं कि आपने मेरे जुल्फी भाई सुना, ये भाई यावर साहब की वजह से लग रहा है, वरना हम जुल्फी भाई हम भी नहीं ले रहे इस मामले में. ये जो हम आ रहे हैं ये सिर्फ यावर की इज्जत के लिए कि वो उनके कजन हैं और उन्होंने हमारे लिए जो किया वो बहुत कम है. इस अटक के बस कॉलोनी से लेकर पीएम हाउस तक हमारे साथ है. आज जो पीएम हमारी बात सुन रहे हैं उनके पीछे यावर साहब का बहुत बड़ा हाथ है. और इस वक्त जो इदारे नोटिस ले रहे हैं, मुझसे पूछा गया, एक डॉन न्यूज़ में हमारा प्रोग्राम हुआ, क्या आपको किसी गवर्नमेंट ने अप्रोच किया? तो मैंने कहा गवर्नमेंट तो छोड़ें, किसी सोशल एक्टिविस्ट ने, जर्नलिस्ट ने भी अप्रोच नहीं किया. आप गवर्नमेंट की बात करते हैं, अब आके जाके लोग, और आपने इतना बड़ा दिल किया है, मुझे बुलाया है यहाँ 10-15 मिनट के लिए, ये भी आपकी बहुत बड़ा पन है. एक ट्वीट करके लोग भाग गए, काम हो गया, क्योंकि उनको रैंकिंग नहीं मिल रही ना. उनको तो वो चीज चाहिए जो सुर्खियां चाहिए, तो लोग आके उनको देखें. आपके प्रोग्राम लोग, आप 7,000 बच्चों की बात कर रहे हैं, आपके प्रोग्राम में 20-25 लोग हैं, क्यों आप सुर्खी नहीं फैला रहे हैं ना. आप एक की बात कर रहे हैं, हक पे लोग नहीं खड़े होते. हम खुद नहीं खड़े हो रहे. हम 4 बच्चे अगर खड़े हो जाएं, 7,000 छोड़ें, मुझे 1,000 बच्चा दे दें, कल आप चाहे ना जाए मेरे साथ, वो कोई नहीं हो रहा. सही है. डिफरेंस में बड़े में है, हम लीड करने को तैयार नहीं. जो पहले लीड कर रहे थे उन्होंने अपनी कोशिश की, और वो उनको जाहिर बात है जितना रिस्पांस मिलना था मिला, उससे मिला, वो पीछे हट गए. अब जहां हम थोड़ी कोशिश करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ी मुखालफत हो जाती है, क्योंकि मेरा काम करने का अंदाज अलग है, तरीका मुख्तलिफ है, लेकिन उसका आप असर भी तो देखें. असर मेरे अपने मेट्स ने जब मेरी मुखालफत की, मैंने आपको पहले दिन से कहा कि वो आया एनसीओसी में, हमें एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट अब वैक्सीन लग रही है. पहले हम एज ए मेडिकल बोल के, फिर हमने बात की, हमारा तो मैटर उठा ही नहीं था. हम एक डिमांड लेके आए, एक कायदा मटीरियल लेके आए कि आज की अपडेट है, एक मटीरियल एक नया आया गवर्नमेंट की तरफ से. कल आपने परसों एक अपडेट की, एम्बेसी की वेबसाइट पे एक्सेल शीट आई, स्टूडेंट्स का डाटा इकट्ठा किया गया. अब हमारे स्टूडेंट बोलते हैं कि ये डाटा तो जी वो 2000 जी जब से हम पैदा हुए हैं तब से कर रहे हैं, तो ये एक लॉलीपॉप है, ये हमारे स्टूडेंट कह रहे हैं. तो मैं उन्हें कि वो जो डाटा इकट्ठा हुआ था वो 2019 तक के स्टूडेंट का था. आप तो 2020 वाले हैं और 2021 वाले हैं, वो किधर जाएंगे? 1500 2000 स्टूडेंट्स आप इसमें और शामिल कर लें. जो कोई अगर थोड़ी सी एफर्ट करता है तो बजाय उसको अप्रिशिएट करने के बजाय आप उसको दबा देते हैं. आपके अपने लोग, वो कितने लोगों ने, और ऊपर से दूसरी नाकामी कि आपने एमएस एक्सेल शीट डाल दी. ये कॉमन सेंस की बात है. प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ाया जाता है कि अगर आपने 10 लोगों के साइन लेने हैं तो उनको एक पेपर दे के उसी पेपर के ऊपर 10 साइन ले लो, बजाय इसके कि 10-10 लोगों को अलग-अलग पेपर दो. एम्बेसी ने हमारे साथ काम यही किया है, दे के 7,000 बच्चों को कहा है कि आप ईमेल करें. वो जब ईमेल करते हैं तो वो ईमेल जाती नहीं, वो वेबसाइट क्रैश हो जाती. ईमेल की एक अपनी लिमिट होती है. तो उनके लिए एक निज़ाम मैंने उनको दिया. मैंने कहा आप इस निज़ाम पे आए, और उम्मीद है कि वो, मुझे तो अपडेट थी कि वो इंशाल्लाह मंडे तक आ जाएगी, लेकिन अभी तक आई नहीं. आज मैंने उनको एक और निज़ाम दिया है, उम्मीद है कि वो उन्हें पसंद आएगा, और बहुत ज़बरदस्त है वो. उन्हें मैंने सीएसई की वेबसाइट दिखाई, वो चाइना स्कॉलरशिप की काउंसिल में है. जब आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास पहले सारे सूबों के नाम आते हैं, मसलन पंजाब, सिंध, जो भी नाम है हमारे 5 आ गए सामने.
اب آپ نے اپلائی کرنا ہے پنجاب میں، آپ پنجاب کے اوپر کلک کریں گے تو پنجاب کی ساری یونیورسٹیز آپ کے سامنے آ گئی. اب آپ کون سی یونیورسٹی میں ہیں؟ یونیورسٹی آف اٹک سے ہیں تو آپ نے یونیورسٹی آف اٹک کے اوپر کلک کیا تو یونیورسٹی آف اٹک کے جتنے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئے. تو میں نے ان کو یہ نظام دیا، میں نے کہا یہ ایمبیسی اور یہ چکر چھوڑیں، آپ چائنا کی یونیورسٹیز کو بولیں ان کے جتنے پروونس میں ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں ایک پروونسز کی لسٹ آ جائے سامنے. جیسے شنگھائی ہو گیا، اب شنگھائی کے اندر کتنی یونیورسٹیز ہیں وہ سب یونیورسٹیز اپنا اپنا نام لکھ لیں. اب ایک یونیورسٹی شنگھائی یونیورسٹی آف کے اندر کتنے پاکستانی ہیں؟ میں سنگل پاکستانی ہوں. اب ان کے لیے کیا مشکل ہے میرا ڈیٹا ڈالنا؟ 1 منٹ لگے گا کہ یہ پڑتا ہے، کوئی مشکل نہیں. میں نے کہا اس میرا طرح ہر سوال ایک. اور ہے، جی جی میاں صاحب. میرا سوال مختلف ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ ہیں 7,000، جی جس میں اس وقت میرے پاس ہمیں دیکھنے والے ہیں صرف 5+، مطلب 6 7 یا 10 بندے کر لیں. ٹھیک ہے، جی ابھی 25 ہوئے. ٹھیک ہے، ٹھیک کیا یہ 25 بندے جو ہم ٹویٹر پہ بھی میں نے ان کو صبح سے میں وہ کر رہا ہوں کہ میں آپ کو اسپیسز پہ لیتا ہوں، میرے ساتھ آئیں، لائیو آئیں تاکہ ہماری آواز آئے. بلکہ میں نے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کا لفظ استعمال کر لیا تاکہ سارے ہم ایک پیج پہ ہو جائیں. لیکن ابھی بالکل تک مجھے کسی کا جواب نہیں آیا. پھر میں نے فیس بک پہ کیا، وہاں سے بھی کوئی جواب نہیں آیا. پھر میں نے آپ کے ٹویٹر ٹھیک. واٹس ایپ گروپ پہ کیا، وہاں سے 3 بندوں کا جواب آیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کس ٹائم لائیو آئیں گے. کیا اگر ہماری یہ پوزیشن ہوگی تو ہم اس محاذ کو، یہ جنگ جو ہے، جیت سکیں گے؟ کبھی نہیں میاں صاحب. آپ سے تو میری بات ہو گئی اور آپ کو میں نے میسج کیا. آج کے لیے میسج دیا گیا کہ بیٹا آپ کا اگر چائنا میں نہیں ہوتا تو آپ کہیں اور سوچ سکتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ میں تو آلریڈی میری ایج زیادہ ہو گئی ہے، اس پروگرام کے لیے میں اپلائی نہیں کر سکتا. تو مجھے کہا گیا کہ ہم کر دیں. تو میں نے کہا میرے لیے تو کوئی مشکل نہیں، لیکن جو پیچھے آپ کے 7,000 لڑکے ہیں انہوں نے بھی تو کہیں جانا ہے، انہیں بھی آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے کہ سارے تو آدم نہیں ہوں گے نا. کتنے آدم کو آپ ریفر کریں گے؟ اگر آپ انہیں ریفر کر دیں تو ان میں ایک آدم میں بھی ہوں گا تو بات بن جائے گی. اگر نکل جاؤں بیچ میں سے، جیسے پہلے ہی افواہ پھیل رہی ہے کہ کچھ لڑکوں کو انہوں نے ویزے ایشو کیے ہیں، تو اب وہ لڑکے ہم کرتے ہیں کہ بھائی آپ اس کو آپ کنفرم کرتے ہیں. میں کیسے کنفرم کروں؟ میں کوئی فورن منسٹری میں تو نہیں ہوں، فورن ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہوں. یہ جس نے شیئر کیا ہے اس سے آپ پوچھیں. صحیح. اگر آپ کو پر اعتبار نہیں ہے کہ وہ صحیح بات کہہ رہا ہے تو پھر آپ اس کی بات نہ سنیں نا. مسئلہ صحیح. آپ کو، مطلب آپ کو ہماری بات پر یقین ہے، آپ ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب کہ اس کی بات پر آپ کو یقین نہیں. جب آپ کو جی. اس کی بات پر یقین نہیں تو پھر آپ اس کی بات سنیں بھی نہیں، اگنور کریں. آپ اپنے کام سے کام رکھیں، جو آپ کا کام ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کو ایفرٹ کرنی ہے. جب آپ گھر سے نا احتجاج کے لیے، ہم آپ کو نہیں بول رہے کہ آپ گھر سے احتجاج کے لیے نکلیں، آپ ایفرٹ کے لیے نکلیں. ایک لینے کے لیے بھی آپ کو دکان پہ جانا پڑتا ہے، ایک چیز ہے. اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ چائنا جائیں، یا ٹویٹر پہ بیٹھ کے آپ چائنا جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں جانے والے. آپ آئیں حق کی، حق پہ اگر آپ کو کچھ ہوتا ہے تو وہ تو حق ہے. ہمارا مالک بھی حق ہے، اس کا دین بھی حق ہے، اس کا نبی بھی حق ہے. اگر حق پہ صحیح. کچھ ہو جائے تو آپ کو کیا ڈر ہے؟ میں نے بھی ایک اسکرین شاٹ دکھایا ہمارے پروگرام کے بعد آئے کہ آپ سامنے. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، حق کے لیے بولنا ہے، اپنے لیے بولنا ہے، تو اس میں تو کوئی وہ بات نہیں ہے. صحیح. تو جب آپ نے ٹھیک ہے. اتنے اسٹوڈنٹ، آپ اکٹھے چارٹرڈ فلائٹس جائیں گے، کاس جائیں گے صرف، یا میاں صاحب کو فرنٹ سیٹ میں بٹھا لیں؟ آپ چارٹرڈ فلائٹس ہم نے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے گورنمنٹ سے کہ ہمیں دیں، تو اس میں ہم کیا 3 سیٹیں لے کے جائیں گے؟ تو یہ اسٹوڈنٹ کو سوچنا چاہیے کہ ہم ٹویٹر بھی ہیں. آپ اس وقت اس پر لائیو آ رہے ہیں. میں صبح سے، آپ کو پتا ہے میں باہر تھا، میں ابھی آیا، میں نے آپ کو جوائن کیا، اور اسٹوڈنٹ آپ کو جوائن نہیں کر سکتے. اتنی ہی کوئی زیادہ آتے ہیں آپ کے کہ آپ 5 منٹ نہیں دے سکتے. تو یہی اس بات ہے. طرح چلے گئے نہیں. مجھ سے فیکٹ مانگے گئے ہیں کہ آپ فیکٹ دے سکتے ہیں کہ یہ 7,000 اسٹوڈنٹ ہیں. میں نے کہا نہیں، میں تو آپ کو 7 لوگوں کی بھی نہیں دے سکتا. فیکٹس بالکل. آپ ان سے لیں، کام ہے جن کا کام ہے فیکٹ. شنگھائی میں 44,000 تھے لاسٹ ایئر، یہ 2018 کی بات ہے، اور 2019 میں وہ ہو گئے 4,000. میں نے کہا اب آپ سروے کروائیں تو 10,000 بھی نہیں ملیں گے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آپ کو. صحیح ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، تو میرے ایک سوال اور ہے. جی جب پہلے دن میری اور آپ کی ملاقات ہوئی تھی، جب جی آپ نے جی مجھے واٹس ایپ کیا تھا سب سے پہلے، تو اس دن کے بعد اور آج آپ کیا فرق محسوس کریں؟ کوئی فرق محسوس ہوئے؟
یا बिल्कुल आप मियाँ देख साहब रहे हैं जितने जिधर ऐसे पहले? नहीं जी मियाँ साहब, मेरा मकसद जो था, मेरा मकसद अपने इशू को उठाना था, आपकी आपके चैनल के जरिए अपनी एक आपको एक अपनी आवाज़ बनाना था। सिर्फ आप तो नहीं, मैंने मुल्क में जितने जितने जर्नल के साथ मैंने रब्ते किए, जितने एंकर्स थे उनके साथ रब्ते किए, मैं बड़े बड़े के पास गया, मैं सिंगल हैंडेडली घूम रहा हूँ। और आपके साथ मेरा रब्ता 3-4 दिन पहले हुआ था। उस वक्त आपने मुझे कहा था कि बेटा लाइव आज प्रोग्राम कर लो, तो मैंने आपको कहा था कि मियाँ साहब नहीं, मैं लाइव नहीं आना चाहता, क्योंकि कैमरे से मैं थोड़ा इख्तलाफ रखता हूँ, तो मैं कैमरे के सामने नहीं आना चाहता। अब एक मजबूरी बन गई है, तो वो एक अलग बात है, ठीक है, तो मैं ये सही। पिक्स का और वीडियोस का शौकीन नहीं हूँ। तो अब एक मजबूरी है, तो अब इसको आप मुझे अब जहाँ भी जी आप बात के डी चौक में खड़ा कर दें, तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं अपना हक मांग रहा हूँ। मेरे वालिद ने मेरे जेब से पैसे भरे हैं, किसी और का हक तो नहीं मारा, हराम तो नहीं खाया। तो जब हम अपने हलाल भाई से अपना हक मांग रहे हैं, तो आप क्यों नहीं दे रहे? जो सीधी सी बात है, क्यों ऐसी टेक्निकल टीम बिठाई है जिसको 2 साल लग गए मामला समझने को? आपको अब एहसास हो रहा है क्या हुआ? सऊदीया में वो जेलों से लोगों को ले आए, क्या वो ऐसे ही आ गए? आपने एक पूरा टीम वर्क किया, एक कानूनी टीम थी, आपने उनका फाइन भरा, वो कानून आपने उनका पूरा किया जो भी था, और आप वो 70 लोगों को लेके आए हैं। तो ये ऐसा तो नहीं था कि कोई आपने आप लग रहा है कि आपकी फेल हो गई, आप उसको रिप्लेस करें। मेरा अगला एक सवाल है, मेरा जी एक और सवाल है। ये 7,000 स्टूडेंट में 7,000 नहीं, मैं से एक सिफर सिफर काट देता हूँ, ये बस ये गलती से हमने लगाए हुए हैं, 700 कर देता हूँ, बात आसान हो जाए। ये 700 सही स्टूडेंट जो है इनको चाइना ले जाना और इनको वापस वापस अपनी क्वालिफिकेशन अपनी यूनिवर्सिटी में लगा देना, क्या कोई इतना बड़ा मसला है कि वो कश्मीर का मसला जो हल नहीं हो रहा? इसके पीछे क्या वो मसाइल है? फ्लेवर हमारा किधर है? इसके पीछे मसला है ना मियाँ साहब, जी और तब नहीं कर सकते जब आपका जिगरी फोर्स ताकत में हो। जी दो बात होगी, आप अपने दुश्मन के जी साथ लड़ सकते हो, उसको बंद कर सकते हो, लेकिन कभी भी आप अपने यार दोस्त को इस तरह नहीं कर सकते जिस तरह बाकियों के साथ ये रखते हो। तो उनके साथ वही प्यार की वो बात चल रही है, हम प्यार के आदी हैं, हम अभी भी कह रहे हैं कि प्यार की बात होगी, हम कोई सख्ती तो नहीं ना कर सकते हैं, जो सीधी सी बात है, हम सख्ती कर भी नहीं सकते, लेकिन एक एक तरीक़ेकार है। और मैंने अपने साथ ऐड किया, आपको भी मैंने उस पर कहा था कि हम उस तरीक़ेकार पे रहेंगे, हम उस तरीक़ेकार से नहीं हटेंगे, चाहे वो जितना भी वक्त लग जाए। मैंने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए सही। अपने सारे पत्ते खेल दिए हैं। 14 सितंबर की रात तक मैं अपने सारे पत्ते खेलूंगा, क्योंकि आखिरी डेट है मेरे पास 14 सितंबर। जी चाहे ये सात जी हजार ये हो या ये 70 स्टूडेंट्स हो या ना हो, मैंने ये जी 14 सितंबर की रात में सारे पत्ते खेलने हैं। अगर अगर ये चले सही। जाएं तो इसमें मेरा क्या या नुकसान? कुछ भी नहीं। क्या मुझे कोई इन्होंने अवार्ड दे? हम्म, भी नहीं। तो फिर क्या वजह है कि हमारे साथ वो स्टूडेंट जुड़ नहीं रहे? हम उनको तो देखते हैं ट्विटर के ऊपर, लेकिन वो हमारे साथ पर्सनली नहीं जुड़ते, हम्म, ये अपने इख्तलाफात हैं। हम्म। अब हमारा उस दिन एक प्रोग्राम था, ये सब डाउन न्यूज़ के आप ऊपर, ये बता। जी 7, जी मेरे ख्याल में 7 स्टूडेंट ने वफा की है हमारे साथ और उसमें से एक लड़का आया प्रोग्राम के बिल्कुल एंड में, एक लड़का आया एंड टाइम पे वो छोड़ गया। तो मेरा तो दिल था जब वो चढ़े जहाज पे और मैं उनको दिक्कत दे के, ऐसे लड़कों की हमें जरूरत नहीं है। 7 के 8 ग्रुप्स मैं खुद छोड़ चुका हूँ, जिसका एडमिन था, कि उसमें अच्छे भले स्टूडेंट थे, 200-300 स्टूडेंट थे हर एक ग्रुप में, और वो ग्रुप हम छोड़ दिए। इस वजह से छोड़ दिए कि हमें उनके साथ नहीं होना जो बैक साइड पे रहकर ताड़ियां बजाने वाले हैं। शेरों की तरह आप आगे आए, कम से कम और कोई एफर्ट नहीं कर सकते, कम से कम हमारे साथ तो खड़े हो जाएं। मेरा एक और सवाल है, जी वो ये है कि इस वक्त हमें 26 बंदे देख रहे हैं। इस जी जब से लाइव हमारी ऑन है तो मैं देख रहा हूँ तो सबसे पीक जो हमारी थी वो 35 लड़के थे। ठीक। तो मुझे साथ मिला कि हम 36 हो गए हैं। क्या अगर ये 36 बंदे अभी हम रवाना हो जाएं
میں جدھر جدھر بھی آپ لوگ ہیں آپ ساروں کو میں گاڑیاں ارینج کر دوں اور ہم ڈی چوک نہیں بلکہ ہم ایف چوک میں پہنچ جائیں. تو کیا یہ 37 بندے ہم یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں یا اس کے کبھی بھی نہیں. کم از کم 200 بندہ چاہیے ہوگا؟ نہیں نہیں میاں صاحب یہ 3700 بھی ہو جائے نا, آپ ڈی چوک میں یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتے. یہ ایک مینج اچھا. کرنا ایک بہت کام ہے. یہ خان صاحب بھی نہیں کر پائے تھے, ان پی ٹی وی کا حملے کا کیس ان پر چل پڑا تھا. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی صفوں میں کون کب گھس آئے گا, اور یہ مینج کرنے والی بھی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے. اس طرح کی بات ہم نہ چاہتے ہیں, کیونکہ ہم اسٹوڈنٹ ہیں, ہمیں اپنا کیریئر بنانا ہے. ہمیں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنے کے لیے اپنا کرمنل ریکارڈ 0 دکھانا پڑتا ہے. 15 کے دفتر سے سرٹیفکیٹ لے کے انہیں دینا پڑتا ہے. اگر ہمارا کرمنل ریکارڈ ظاہر ہو جائے تو ہمارا ایڈمیشن نہیں ہو سکتا. یہ بات ہو رہی ہے, میں ان کو ان سے بچانا چاہ رہا ہوں. ان کو ابھی اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے. اور پھر آپ کو ایک دفعہ کرمنل ریکارڈ بن گیا, چاہے آپ پہ کیس وہ فارغ ہو جائے, آپ کو 15 سے اپنا وہ کلیئرنس سرٹیفکیٹ کہ میرا وہ کیس ضائع ہو چکا ہے, مجھے وہ کلیئرنس سرٹیفکیٹ دے دیں, وہ لینا بہت مشکل ہے. آفٹر دا کرمنل ریکارڈ وہ آپ پہ ہو جاتا ہے ایک دفعہ. اس ٹائم اگر آپ پہ کچھ نہیں ہے وہ تو آپ کو کے اندر مل جائے گا, لیکن آپ پہ ایک قانونی کارروائی ہو چکی ہے, اس کے بعد آپ پہ وہ کیس ضائع ہوا, آپ کلیئر ہوئے جیسا بھی, اس کے بعد آپ کا نام ریکارڈ میں رہے گا. تو یہ ان لوگوں کو بات سمجھنی چاہیے. اگر آپ کا کوئی لیڈر ہوتا تو یہ بات بنتی ہے. ابھی ہمارا لیڈر کوئی نہیں ہے, ہماری اسٹوڈنٹ یونین نہیں ہے. یہ تو ہم نے خود ایک اسٹوڈنٹس نے کچھ مل کے آپس میں کچھ طے کیا ہوا ہے کہ بھائی یہ کام تو کرے گا, یہ کام میں کروں گا. ٹھیک ہے, تو ہماری اسٹوڈنٹ ایسوسیشن ہے ہی نہیں بالکل جو کام کر رہی ہے, نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم پچھلے 19 مہینے سے ٹویٹر پہ لگے ہوئے ٹویٹ کر رہے ہیں, ہم نے فیک اکاؤنٹ بنائے ہوئے اور ہم ٹویٹ پہ ٹویٹ کر رہے ہیں. فرض کریں میں نے 2 لاکھ ٹویٹس کر دیے, میں نے نماز بھی چھوڑ دی, روزہ بھی چھوڑ دیا, حج بھی چھوڑ دیا, زکات بھی, کھانا بھی, اور میں ٹویٹر پہ ٹویٹ کروں, کیا اس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا یا اس میں کوئی اور آپشن ہے ہمارے پاس, اور اگر ہے تو وہ آپشن کیا ہے؟ نہیں, اس میں تو آپ ٹویٹر کو پیسے کمانے دے رہے ہیں. یہ ٹائم آپ اپنے یوٹیوب کے اوپر چینل کے اوپر لگا دیں, 2 پیسے آپ کما لیں گے. تو یہ ٹھیک ٹائم ہے. ضائع کرنے والی بات ہے. سے کیا چین آپ فورس کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے. اپنی گورنمنٹ کو کر سکتے ہیں, وہ ایک بات ہے, بالکل ہے, لیکن ایک حد تک نا. ایک جب بات ریز ہو جائے, آپ اس کو بار بار ریز کیسے کریں گے؟ ایک ریز ہوئی چیز کو آپ ریز کیسے کر رہے ہیں؟ آپ کچھ نیا لا رہے ہیں نا, تو ایک بات بھی بنتی ہے. خان صاحب نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ, ایک ورڈ نیا آیا, پورے پاکستان نے اس کو ٹویٹ کیا. کب تک ٹیک اس بیک ٹو چائنا کرتے رہیں گے؟ کب تک؟ جب ایک دفعہ نیا آیا تھا تو وہ 40 کے جو ہے نا اس کے ہو ڈیلی گیا. ٹرینڈز آ رہے تھے. آپ نے کمپین چلائی ہے تو کیا کتنے آئے ہیں, اور یہ کتنے اسٹوڈنٹ نے بنایا ہے؟ یہ بھی دیکھیں کہ وہ اس جو ٹرینڈ آج آیا ہے 12-14 ہزار جتنے بھی آیا ہے, تو یہ کتنے اسٹوڈنٹ نے مل کے بنایا ہے؟ مشکل سے آپ کو 10-15 لڑکے ملیں گے. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ٹویٹر کمپین ایک پالیسی سے چلتی ہے, اس میں 40,000 ٹویٹ کے لیے 40,000 لوگوں کا ہونا لازمی نہیں ہے, 10-15 لڑکے گھنٹے میں کر لیتے ہیں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ بھی اسٹوڈنٹ ہیں وہ اپنے اپنے علاقے کے ایم این اے, ایم پی ایز, منسٹرز کے پاس جائیں اور ان سے بات کریں. اگر وہ آپ کی بات نہیں سنتے ہیں تو میاں صاحب کی طرح آپ آ جائیں. آپ آ جائیں فیس بک پہ لائیو. نہیں اگر بات وہ ہے, آپ کو ایٹم بم یس اپنے کریں ساتھ گے, لے نو کے کریں گے, تو آپ یہ کیمرہ آپ کے پاس ایٹم بم ہے. یہ آزاد کشمیر کی ایک آدم بھائی, میں آپ کے ساتھ ہوں, لیکن میں کر نہیں سکتی. تو میں نے کہا آپ کہاں سے ہیں, تو وہ کہتی ہیں میں آزاد کشمیر سے ہوں, لائیو آ جائیں. ابھی الیکشن ہونے والا ہے 25 تاریخ کو, آپ جائیں پی ایم ایل این کے امیدوار کے پاس اور پی ٹی آئی کے بھی, آپ اسے کہیں جو ہمارا معاملہ سالو کرے. یہ میری ٹیم ہے, یہ آپ کو سپورٹ کرے گی الیکشن والے دن. تو اگر وہ یس کرے گا, وہ پھنسے گا تو ضرور. اگر وہ ابھی وہ پھنسے گا تو دونوں نو کے علاوہ کسی نے عزت دی نہیں دی, لیکن ہم گئے ان کے پاس نا, وہ تو اللہ نے کرم پاس.
آپ کی آواز کٹ رہی، آواز کٹ رہی. آپ کی آواز بھی کٹ گئی، تصویر بھی کٹ گئی. پھر میرے ساتھ ہیں جناب. میرے پاس اس وقت 24 بندے ہیں، لیکن 24 بندوں میں صرف ایک بندہ بولنے والا ہے. تو میرے پاس اور بولنے والوں کی ضرورت ہے. اگر کوئی بندہ میرے ساتھ آنا چاہتے تو آئے. اور میں نے ایک بات کہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسمارٹ فون جو ایک اسمارٹ فون کی شکل میں ایٹم بم دیا ہوا ہے. نیٹ آپ کے پاس ہے، ایٹم بم ہے، آپ کے پاس ہے. جدھر بھی کسی ایم این اے ایم پی اے کے پاس جاتے ہیں، جدھر بھی کسی منسٹر کے پاس جاتے ہیں، جدھر بھی کسی وہ جو فن خان ہے نا، ملک اور چوتھی اور اوان اور ڈمکان اور فلانا، اس کے پاس جاتے ہیں تو لائیو آن کریں اور لائیو اسے کہ ہاں جی دسو جی کی گل ہے، ہاں جی کی کرنا ہے. آگے اس کا پتہ چلے کہ اگر وہ یس کرتا ہے تو اس کی بلے بلے، اور اگر وہ نو کرتا ہے تو گیا. تو یہ ایک سلسلہ ہے، یہ آپ جاری رکھیں. کوئی اور بندہ میرے ساتھ آنا چاہتا ہے تو مہربانی کریں آئے. اس کی وجہ یہ کہ اپنے کام کے لیے اگر آپ سپورٹ نہیں کریں گے ہمیں، اور اپنے کام کے لیے اگر آپ لائیو نہیں آئیں گے تو اس طرح مسئلہ حل نہیں ہوگا. جی آدم. نہیں، آدم کے نیٹ میں کوئی مسئلہ ہے، اور اس وقت ہمیں 22 جوان جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ یہ جوان جو ہیں یہ ہمارے یہی اسٹوڈنٹس ہیں جن کے لیے ہم فائٹ کر رہے ہیں یا کوئی اور ہیں. میں کوشش کروں گا کہ میں ایک دفعہ پھر اگر کوئی بندہ آنا چاہتا ہے میرے ساتھ لائیو تو آ جائے. اور اگر آپ لائیو نہیں آئیں گے، کال کرنا چاہتے ہیں تو میرا نمبر ہے 0333333199. اگر آپ اس پہ بھی نہیں آنا چاہتے ہیں تو میں ایک 5-6 منٹ ویٹ کروں گا، 5-6 سیکنڈ ویٹ کروں گا، اور اس کے بعد پھر میں جاؤں گا اسپیسز پہ. وہاں ہم نے ایک میٹنگ کرنی ہے، اور یہ ہم نے کبھی کبھی رکھنی ہے انشاءاللہ. اور ہاں جی آدم، آپ کے انٹرنیٹ میں مسئلہ ہے تو میں پھر ایک دفعہ کوشش کروں گا. بچوں یہ یاد رکھو کہ جب تک آپ ایک نہیں ہوں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں پھر ایک دفعہ بات کروں گا کہ یہ ایک ہے، اور جب اس کے ساتھ آپ ایک اور ملائیں گے تو یہ 2 نہیں ہوئے، آپ کو یہ 2 نظر آنے، لیکن یہ 2 نہیں، یہ 11 ہے. اور اگر اس کے ساتھ ایک اور ملائیے تو یہ 111 ہے، اور اگر ایک اور ملائیے تو 1111 ہے. یاد رکھیں، اتفاق سے رہیں اور مضبوط رہیں، پیچھے نہ ہٹیں. آپ کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہوگا، اور ضرور ہوگا. ایک میں نے آپ کو قرآنی آیت بتائی تھی، رب انی مغلوب فانتصر، جو میری ٹویٹر اکاؤنٹ میں سب سے ٹاپ پہ پروفائل پہ پڑی ہوئی ہے. وہاں سے لیں، اس کا ذکر کریں، اپنے گھر والوں کو کہیں ذکر کریں، اور کوشش جاری رکھیں. جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے تو صرف ذکر سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. کوشش کریں، اپنے ایم این ایس کے پاس جائیں، اپنے ایم پی ایس کے پاس جائیں، اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پاس جائیں، ان کو اپنا مسئلہ بتائیں کہ ہمارا مسئلہ ہے اور ہمارا مسئلہ حل کریں. میں امید سے کہہ سکتا ہوں کہ جب پہلے دن ہم ملے تھے تو ہماری پوزیشن اور تھی، آج ہماری پوزیشن اور ہے. آج ہم مضبوط ہیں. آج کچھ نہ کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، کوئی چینج آ رہی ہے. انشاءاللہ مسئلہ حل ہوگا. یاد رکھیں کہ انشاءاللہ مسئلہ حل ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ جو آیت میں نے آپ کو بتائی ہے یہ کسی ایرے غیر نتو خیرے کی نہیں ہے. یہ اللہ سپریم جو ہے، سپریم پاور، یہ اس کی آیت ہے. انشاءاللہ ضرور مسئلہ حل ہوگا. میں دعا کروں آپ لوگوں کے لیے کہ اللہ پاک آپ کے مسائل حل کریں. اور انشاءاللہ جب آپ کا مسئلہ حل ہوگا تو ایک دفعہ اس طرح پھر میں لائیو آؤں گا، اور پاکستان زندہ باد کا ایک نعرہ بھی لگاؤں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور جم کے رہیں، مضبوط رہیں، اور ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلیں. انشاءاللہ اللہ آپ کا مسئلہ ضرور حل کرے گا. اللہ آپ لوگوں کا اور میرا حامی ناصر ہو. اللہ ہمارے مسائل حل کرے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.